اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین قال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآن الحکیم فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنت نعیم۔ ایک مرتبہ پھر بھی درود پڑھ لیں۔ گفتگو چل رہی تھی کہ یعنی انسان دنیا میں جب آیا ہے تو دنیا کی ایک لحاظ سے احتیاج ہے، لیکن دوسرے لحاظ سے انسان اس طرح دنیا میں ہی نہ ہو کے رہ جائے کہ انسان کو آخرت بھول جائے۔ قرآن کی کچھ آیات ہیں جو اس طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ انسان یعنی اس ظاہری دنیا گزارنے کے بعد کے مراحل میں تیرے ساتھ کیا ہونا ہے اور تجھے کس چیز کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سورہ واقعہ میں فرما رہا ہے فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، مرنے والا اگر مقربین میں سے ہوگا اور میرا قریبی بندہ ہوگا جو مجھ خدا سے محبت رکھتا ہے اور دنیا میں میری اطاعت کرتا تھا اور میرا مقرب ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، تو جب وہ قبر میں پہنچے گا تو اس کے لیے راحت اور سکون ہوگا، وَرَيْحَانٌ، اور خوشبودار پھول ہوں گے، وَجَنَّتُ نعیم، اور جب یوم القیامہ آئے گا تو اس وقت اس کے لیے اللہ جنت نعیم آمادہ فرمائے گا، اور یہ مومن اور اللہ کا مقرب بندہ اس میں جائے گا۔ سورہ واقعہ کی یہ آیات ہیں۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، ہاں اگر یہ مرنے والا مکذب ہوگا، میرے انبیاء کو جھٹلاتا ہوگا، میرے اوصیاء کو جھٹلاتا ہوگا، میرے پیغمبروں کا انہیں جھوٹا کہنے والا ہوگا، مکذب ہوگا، الضالین، اور سیدھے راستے سے ہٹ چکا ہوگا، وَأَمَّا فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کو قبر میں ہی کھولتا ہوا پانی پیش کیا جائے گا، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور یوم القیامہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اس کے انتظار میں ہے۔ ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھیں۔ امالی میں جناب شیخ صدوق کی کتاب ہے امالی، اس سے علامہ مجلسی نقل کر رہے ہیں بہار کی 6 جلد میں اس روایت کو۔ یہ روایت سلیمان ابن مقبل امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، اور یہ سلیمان کہتے ہیں کہ امام موسیٰ نے فرمایا تھا اس طرح ہم سے، اذا مات المؤمن شیعہ 70,000 ملک الی قبرہ، اگر کوئی مومن بندہ مر جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی تشییع جنازہ کرتے ہیں اور اس کو قبر کی طرف لے جاتے ہیں۔ فَإِذَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ، اور جب اس مومن کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے، أَتَاهُ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ، تو منکر اور نکیر یہ 2 فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں۔ آگے ماں فرماتے ہیں فَيُقْعِدَانِهِ، وہ اس میت کو کہتے ہیں کہ اٹھ کے بیٹھ جا، وَيَقُولَانِ لَهُ، اور اسے کہتے ہیں مَن رَبُّكَ، تیرا رب کون ہے، وَمَا دِينُكَ، تیرا دین کون سا ہے، وَمَن نَبِيُّكَ، تیرا نبی کون ہے، فَيَقُولُ، چونکہ یہ مومن ہے اور دنیا میں یہ ایمان رکھتا تھا، فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ، کہتا ہے میرا اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، وَمُحَمَّدٌ النَّبِيِّ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں، وَالْإِسْلَامُ دِينِي، اور کہتا ہے یہ میت کہ اسلام میرا دین ہے، فَيَفْصَحَانِ لَهُ فِي قَبْرِهِ، تو جب یہ جواب سنتے ہیں
تو یہ فرشتے اس کی قبر کو کھلا اور کشادہ کر دیتے ہیں. مدّا بصرہی، اور اس طرح کھلی ہو جاتی ہے جہاں تک کہ اس کی دید جاتی ہے، نظر جہاں تک جاتی ہے، اس طرح سے اس مومن کی قبر کشادہ اور کھلی ہو جاتی ہے. وَيَأْتِيَانِهِ بِالطَّعَامِ مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنت کے کھانے اسے پیش کیے جاتے ہیں. اور دوسری روایت کہہ رہی ہے اے لوگو کہ یہ جو تمہاری قبر ہے، اما یا تو یہ درکم من درقات الجہنم، یا تو جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. دوسری روایت اس طرح سے کہہ رہی ہے. اور جب سائل نے پوچھا امام سے، مولا یہ تو فرمائیے کہ ایک اللہ یہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ جو جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے، اور جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی ہمیشہ کے لیے جائیں گے، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، لیکن مولا یہ تو جواب دیجئے کہ زندگی میں اس کی زندگی تو تھی کم، 60 70 یا 100 سال تھی، تو اس نے برائیاں کی تھی تو 100 سال کی تھی زیادہ سے زیادہ. اگر نیکیاں کی تھی تو کم مدت کی تھی. اگر 100 سال برائی کی ہے تو اللہ اسے جہنم میں ہمیشہ کے لیے کیوں ڈالے گا؟ سائل پوچھتا ہے امام سے، اور اللہ اسے جہنم میں ہمیشہ کے لیے کیوں ڈالے گا؟ امام جواب میں فرماتے ہیں اس لیے اللہ ہمیشہ جہنم میں ڈالے گا کیونکہ جو 100 سال تک اپنی زندگی میں گناہ کر رہا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر مجھے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا جائے تب بھی میں گناہ ہی کرتا رہوں. اور جو جنت میں جا رہا ہے اس کی بھی نیت یہی ہوتی ہے کہ اگر ہمیشہ کے لیے اللہ مجھے زندگی دے دے تب بھی میں اللہ کی اطاعت میں گزاروں گا. لہذا یہ خدا کی عدالت کے منافی نہیں ہے. بابا بلند صلوات پڑھیں. امام فرما رہے ہیں وَيُدْخِلَانِ عَلَيْهِ الرَّوْحَ وَالرَّيْحَانِ. یہ جو سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا ہے روح اور ریحان، روح یعنی راحت یعنی سکون، ریحان یعنی خوشبو. تو امام فرما رہے ہیں تو اس مومن جس کے جواب صحیح تھے، اس کی قبر میں یہ دونوں فرشتے روح بھی لے کر آتے ہیں اور پھولوں کی خوشبوئیں بھی لے کر آتے ہیں. وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور یہی وہ بات ہے اللہ نے جو سورہ واقعہ میں فرمائی فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ. اللہ فرما رہا ہے اگر مرنے والا میرا مقرب بندہ ہوگا تو اس کے لیے روح اور ریحان ہے، یعنی فی قبر ہی. امام فرما رہے ہیں خدا جو فرما رہا ہے روح اور ریحان یہ قبر میں ہی ملنا ہے، اور جو آگے اللہ نے فرمایا وہ جنت النعیم یعنی وہ قیامت کے بعد ملنی ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ لیں. وَجَنَّةُ نَعِيمٍ یعنی فی الآخرت. ثم قال، پھر امام موسیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام فرمایا اذا مات الکافر شیعہ 70,000 من الزبانیت. اور اگر کوئی کافر مر جاتا ہے تو عذاب کے 70,000 فرشتے اس کی میت کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں. زبانیہ یعنی وہ فرشتے جو لوگوں کو جہنم میں لے کے جاتے ہیں، انہیں عربی میں زبانیہ کہا جاتا ہے. الی قبرہ وَإِنَّهُ لَيُنَاشِدُ حَامِلِيهِ، اور یہ کافر جو اس کی میت کو اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں ان سے جھگڑا کرتا ہے. بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَانِ، اور اتنی بلند آواز سے یہ جھگڑا کرتا ہے کہ ہر چیز سنتی ہے مگر انسان نہیں سن سکتا اور جنات نہیں سن سکتے. وَيَقُولُ، اور کہتا ہے لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور کافر اس وقت جب اس کی موت آ جاتی ہے، کیونکہ جب موت آ جاتی ہے انسان کی تو اب پردہ ہٹ گیا ہے، اب یہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے
کہ میرے مراحل کون سے ہیں، ہر چیز کو سن رہا ہے، ہم سے زیادہ سن رہا ہے، اہل دنیا کے بارے میں بھی اور اہل الآخرت کے بارے میں بھی سب سے زیادہ آگاہ ہو گیا ہے۔ تو اب یہ کہنے لگتا ہے لو ان لی کرتن، اے کاش مجھے ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں پلٹایا جاتا، ایک دفعہ دوبارہ، فَأَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو میں پھر کافر نہ رہتا بلکہ میں ایمان لے آتا۔ وَيَقُولُ ارْجِعُونِي، اور ان زبان یا فرشتوں سے کہتا ہے مجھے دوبارہ دنیا میں لے کے جائیے، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا، اب میں اچھی اعمال کروں گا۔ یعنی اس کو بھی معلوم ہو گیا کہ جنت اور جہنم کا معیار، عذاب قبر سے بچنے کا معیار عمل صالح ہے، لہذا عمل صالح ضروری ہے۔ فیما ترکتو فتجیبہ الزبان یتقلا، تو اب یہ فرشتے جواب دیں گے کافر کو ہرگز نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ انت قائلھا، یہ وہ بات ہے جو فقط تو کہہ رہا ہے، یہ ہو کر ہونے والی کبھی نہیں، فقط تیرے زبان کی بات ہے۔ وَيُنَادِيهِمْ مَلَكٌ، اور ان فرشتوں کو ایک اور فرشتہ ندا دیتا ہے، اور ندا دے کے کہتا ہے لَوْ رُدَّ لَعَادَ، اگر تم نے اس کو دنیا میں دوبارہ بھیجا پھر یہ دوبارہ گناہ کرے گا۔ لِمَا نُهِیَ عَنْهُ فَإِذَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ، اور اب یہ مرحلہ آتا ہے کہ اس کافر شخص کو امام فرما رہے ہیں جب قبر میں داخل کیا جاتا ہے، وَفَارَقَهُ النَّاسُ، اور لوگ چلے جاتے ہیں واپس دفن کر کے، أَتَاهُ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ فِي أَحْوَلِ صُورَةٍ، اور خوفناک شکل میں کافر کے پاس فرشتے آتے ہیں منکر و نکیر، ثم یقولان لہ من ربک، اس کے پاس آتے ہیں اسے بھی وہی پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، وما دینک، تیرا دین کیا ہے، ومن نبیک، تیرا نبی کون ہے، فیتلجلج لسانہ، اس کی زبان متردد ہو جاتی ہے کہ میں کیا جواب دوں، میرا خدا کون ہے، میرا دین کیا ہے، میرا نبی کون سا ہے، متردد ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، وَلَا يَقْدِرْ عَلَى الْجَوَابِ، جواب کی طاقت نہیں رکھتا، فَيَضْرِبَانِهِ ضَرْبَةً مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، تو یہ منکر و نکیر عذاب خدا کی اسے ضرب مارتے ہیں، يُذْعَرُ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ، اور ایسی ضرب ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہر چیز خوف زدہ ہو جاتی ہے مگر انسان اس کی آواز نہیں سن سکتا۔ ثم یقولان لہ من ربک، پھر اس کے بعد کہتے ہیں تیرا رب کون ہے، وما دینک ومن نبیک، فیقول لا ادری، آخر میں یہ کافر کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، کون سے سوال پوچھ رہے ہو، فیقولان لہ لا دریت ولا ہدیت ولا افلحت، اے بندے نہ تو جانتا ہے، نہ تو ہدایت پر ہے، نہ تو کامیابی پر ہے، ثم یقتحان لہ بابا الی النار، اور پھر اس کافر شخص کی قبر میں یہ دو فرشتے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں، وینزلان الیہ من الحمیم، اور اب جہنم کا کھولتا ہوا پانی اس سے پیش کیا جاتا ہے، من جہنم، وذالک قول اللہ عز وجل، امام فرما رہے ہیں یہ وہ بات ہے جو اللہ نے سورہ واقعہ میں بیان فرمائی، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ، اگر جھٹلانے والے اور گمراہ آئیں گے مرنے والے، فَنُزُلُ مِنْ حَمِيمٍ، تو کھولتا ہوا پانی پیش کیا جائے گا، یعنی فی القبر، یعنی قبر میں یہ چیزیں پیش کی جائیں گی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، یعنی فی الآخرت، اور جہنم کی تپتی ہوئی آگ ہے یعنی آخرت اور یوم القیامہ۔ صلوات پڑھیں بابا دے بلا۔ تو یہ روایت تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان چیزوں کو اگر ابھی سے درک کریں گے تو کچھ کریں گے اپنے لیے، اور اگر ابھی سے درک نہیں کریں گے، علامہ مجلسی نے بہار کی 6 جلد میں ایک پورا باب لکھا ہے کہ آخرت میں کیا ہونا ہے، نہ اتنا وقت ہے آپ کے پاس کہ سنا سکیں، نہ اتنی فرصت ہے، لہذا اگر
توفیق ہو، میرے خیال میں ترجمہ شاید نہیں ہوا 6 جلد کا، تو تفصیل سے پورا باب موجود ہے کہ آئے انسان تیری یہ برزخ کا سفر کیسا گزرنا ہے۔ اب امام سے جب کہتا ہے یہ سائل، مولا کیا ہم گناہگار ہیں تو آپ شفاعت نہیں کریں گے؟ شاید یہ روایت میں نے بیان کر دی تھی، تو امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق کی یہ روایت ہے، امام فرماتے ہیں کیوں نہیں، ہم مومنین کی شفاعت کریں گے، جو ہمارے نام لیوا ہیں ہم شفاعت کریں گے۔ پھر یہ دوبارہ سوال کو دہراتا ہے، مولا ہمارے بڑے بڑے گناہ ہوں گے، کیا پھر بھی ہماری شفاعت کریں گے؟ امام نے فرمایا ہاں کریں گے، مگر امام نے فرمایا ہم جو شفاعت کریں گے وہ قیامت کے دن کریں گے۔ جو تم نے مرنا ہے اور برزخ کا سفر گزارنا ہے، اس کا بندوبست خود کر کے آنا ہے۔ وقال موسیٰ، کس قدر لوگ آئے جو دنیا میں مگن تھے، اپنی آخرت سے غافل تھے۔ فرعون اور نمرود آئے، فرعونہ آئے۔ نمرود وہ ہے اس طرح سے اپنی آخرت سے غافل شخص تھا، کہتے اے ابراہیم میں آپ کے خدا سے لڑنا چاہتا ہوں۔ روایات میں ہے کہ ایک دفعہ اس نے حکم دیا اپنے چاہنے والوں جو اس کے مزدور تھے، کہا کہ میں چاہتا ہوں ابراہیم کے خدا سے جنگ لڑوں، لیکن پہنچ نہیں سکتا، لہذا کوئی بندوبست کیا جائے کہ میں آسمان میں اڑ جاؤں۔ اس زمانے میں کچھ بڑے پرندوں کو سکھایا گیا اور ایک صندوقچہ تیار کرایا گیا، اور یہ صندوقچے میں بیٹھا، اور روایت کہتی ہے کہ چونکہ پرندوں کو سکھایا گیا تھا تو انہوں نے اس صندوقچے کو بلند اڑایا، اور نمرود اس میں بیٹھا تھا، بہت بلند اڑا اور جا کے ایک پہاڑ کے قریب آیا تو اب اسے ڈر لگنے لگ گیا کہ اوپر تو کچھ نہیں، ابراہیم کا خدا تو موجود نہیں ہے۔ اب ایک پہاڑ پہ آ کے اس کا صندوقچہ نیچے گر جاتا ہے۔ تو جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو اس قدر متکبر ہو جاتا ہے، اس قدر اپنی آخری منازل سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا، میرے اللہ ربنا انک اتیت فرعون وما لہ زینۃ، میرے اللہ فرعون کو تم نے ہر چیز آپ نے دے دی ہے، حکومت دے دی ہے، مال دے دیا ہے۔ بعضوں کا سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، لہذا خدا بھی زیادہ راضی ہے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے یہ معنی نہیں ہوتا کہ خدا بھی اس سے بڑا راضی ہے۔ حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں، میرے اللہ فرعون کو حکومت بھی دے دی، دنیا کی زینت بھی دے دی، وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں ہر قسم کا مال دے دیا۔ ربنا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ، میرے اللہ اس لیے دیا کہ تیرے راستے سے لوگوں کو دور کرے اور گمراہ کرے۔ اللہ کا کلیم نبی ہے نا تو کہہ سکتا ہے ربنا اطمس علی اموالہم، میرے اللہ، قرآن کی آیات ہیں، میرے اللہ فرعون کے مال کو برباد کر دے، اموالہم وشدد علی قلوبہم، اور میرے اللہ اسے میں نے ہدایت کی تھی اور میں اس کے پاس گیا تھا، تیرا پیغام پہنچایا، ہارون بھی میرے ساتھ تھا، میں گیا مگر اس نے نہیں مانا، اور حق بھی اس پہ واضح ہو گیا، معجزات بھی میں نے دکھا دیے پھر بھی نہیں مانا۔ میرے اللہ اب اس کی مال و دولت کو بھی تباہ کر دے، میرے اللہ اب اس کو ہدایت نہ دے، اب اس کے دل کو بھی سخت کر دے، فلا یؤمنوا، اب ایمان نہ لائے، حتی یروا العذاب العلیم، میرے اللہ اسے عذاب علیم کا مزہ چکھنا چاہیے۔ قال قد اجبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تیری بد دعا سن لی ہے۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، لیکن موسیٰ تجھے بھی صبر کرنا پڑے گا، اتنا جلد باز نہ ہو جا،
صبر کرنا پڑے گا. جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعہم فرعون وجنودہ. خدا فرما رہا ہے تو پھر بنی اسرائیل کے جب یہ پیچھے بھاگا تھا حضرت موسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والوں کے، اور یہ دریا سے گزرتے ہیں تو دریا کے راستے بن جاتے ہیں حضرت موسیٰ کے لیے، مگر اللہ یہ فرما رہا ہے جب فرعون اور فرعونی پیچھے آئے فَأَتْبَعَهُ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ. اب غرق نے، غرق ہوتا ہے پانی میں غرق ہو جانا، تو غرق نے اسے ڈبا دیا، پانی نے اسے ڈبا دیا. قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو اسرائیل. یہ بات سمجھنے والی تھی، کیونکہ جو دنیا کی محبت کا نشہ ہے تو وہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب موت آتی ہے. اب فرعون کہنے لگا، جب غرق ہوتا اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا، اب کہنے لگا میرے اللہ آمن تو میں بھی ایمان لاتا ہوں. کس پہ ایمان لاتا ہے؟ ما آمنت بہی بنو اسرائیل، بنی اسرائیل جس پہ ایمان لاتے ہیں، میں بھی موسیٰ کے خدا کو ماننے کے لیے تیار ہوں. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں. لیکن اللہ کا جواب آیا الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ. اے فرعون اب ایمان لاتا ہے جب تو پانی میں غرق ہونے کے قریب ہے، اب غفلت کا نشہ ٹوٹا، اب ایمان لاتا ہے؟ نہیں، اب کا ایمان قبول نہیں ہے. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تو مفسد تھا، فساد پھیلاتا تھا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہاں فرعون میں تیرے بدن کو غرق نہیں ہونے دوں گا، تو غرق ہو جائے گا، تیرے بدن تباہ نہیں ہوگا، میں آنے والے لوگوں کے لیے نشانی اور عبرت کے طور پہ باقی رکھ دوں گا، اس لیے کہ آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ یہ وہ فرعون ہے کہ جس نے اپنے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اللہ فرما رہا ہے بہت سارے لوگ ہیں، فقط فرعون نہیں تھا، بہت سارے لوگ ہیں جو میری آیات اور معجزات سے غافل ہیں، دنیا کے نشے میں. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.